بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ہیلو پاکستان۔ تھوڑی دیر پہلے ایک ٹرینڈ چل رہا تھا صدر الوی کے خلاف، اور 4 دن سے جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کے اندر یہ وہی میڈیا ہے جس کے بڑے کرداروں کو اور مخصوص کرداروں کو 10 ارب روپے ان کے اوپر نچھاور کیے، ان پہ ویلیں ماری، آپ کے جیب سے نکال کے اور قومی خزانے سے نکال کے پی ڈی ایم اور ہاؤس آف شریف نے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے اشتہاروں کے ذریعے سے کہ ساری خرابیاں جو 76 سال کی ہیں، وہ جس کے پاس 3.5 سال اقتدار رہا، آپ کا خان میرا کپتان اور پاکستان کی جان، یہ ساری خرابیاں اس کی پیدا کردہ ہے، اور اس کے اوپر جو اشتہار بازی اس پہ اتنے پیسے لگے۔ اب یہ پیسے ان سب سے ریکور کرنے چاہیے، اس لیے کہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے ملک کو مشکلات سے نکال دیا۔ وہ کہاں ہیں جو مشکلات سے نکالنے والے ہیں؟ وہ سارے مشکلات سے اور مشکلات کے پہاڑ سے اور لوگوں کے موڈ سے اور لوگوں کے اور عوام کے غم و غصے سے بھاگ کے لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹھنڈی ہواؤں میں۔ کچھ واپس آئے ہیں جو اس ڈیل پہ واپس آئے ہیں کہ ہم الیکشن کے التوا کی حمایت کریں گے۔ کچھ جو واپس آئے ہیں، آئی ریپیٹ اٹ، یہ بہت امپورٹنٹ جملہ ہے، میرا ذہن میں رکھیے گا، وہ اس وعدے پہ آئے ہیں کہ ہم الیکشن کے التوا کی حمایت کریں گے۔ اس لیے آپ ہمارے ساتھیوں کو جو ٹریولنگ سٹاپ لسٹ میں ڈال رہے ہیں، جو ان کے نام ای سی ایل میں آ رہے ہیں اور جن کو گرفتار کیا جا رہا ہے، وہ مہم آپ بند کر دیں، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ مہم جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن تاخیر سے کرو، اس کے بعد وہ بند ہو جانی ہے۔ یہ پاکستان میں جو انتخاب کے نام کے اوپر احتساب ہمیشہ اس کا جو نعرہ مارا جاتا ہے، اس کی حقیقت صرف اتنی سی ہے کہ جو لائن کراس کرے گا اور لوٹا بن جائے گا، وہ بالکل وہ لوٹا ایسا ہے جو گنگا میں سمجھ لیں کہ اشنان کر کے آئے۔ تو اس لیے یہ اس مشینری کا جو پاکستان کے اندر الیکشن کے لیے ترتیب دی گئی ہے، اس کی یہ نئی پروڈکٹ نہیں ہے، یہ بڑی پرانی پروڈکٹ ہے، اور یہ نیا نعرہ نہیں ہے کہ پہلے احتساب اور پھر انتخاب۔ یہ بھی بہت پرانا نعرہ ہے، اور اگر آپ 50s کے اخبارات لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد اور میڈیا آرکائیوز، اب تو ساری چیز اویلیبل ہے، ایک کلک آپ کریں گے وہ نکل آئیں گے، دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جس طرح یہ بیان 1950 کی دہائی کا، جب پاکستان کی اکثر آبادی تقریباً 67% ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت کا بیان نہیں ہے، یہ آج کا بیان ہے، وہ صرف نام بدلے جاتے ہیں۔ ایک دوسرا جو میں اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا، وہ میں آپ کو کانسٹیٹیوشنل پوزیشن بتانا چاہتا ہوں کہ الیکشن کی تاریخ کیا صدر الوی دے سکتا ہے یا کوئی اور دے سکتا ہے؟ الیکشن کی تاریخ صدر الوی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتے۔ کیا صدر الوی عبوری صدر ہیں؟ آنسر از نو۔ اور کیا یہ جو موجودہ نظام بیٹھا ہوا ہے، یہ سارے کے سارے عبوری نظام ہے؟ آنسر از اگینسٹ نو۔ وزیر اعظم، اس کی کابینہ، وزرائے اعلیٰ ان کی کابینائیں چاروں، یہ ہے کیئر ٹیکر، یہ صرف کیئر ٹیکر کریں گے محدود مدت کے لیے، یہ چیئر ٹیکر نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا، اس کو آپ دہرا رہے ہیں پولیٹیشنز، سب سے پہلے میں نے کہا تھا یہ چیئر ٹیکر نہ بنے، یہ کیئر ٹیکر رہیں۔ اچھا، اب دوسرا یہ ہے کہ صدر الوی کیوں صرف اور صرف الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار رکھتے ہیں؟ اس کا سبب میں نہیں ہوں، اور اس کا سبب کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے، بلکہ آئین ہے۔ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ صدر کا عہدہ چونکہ سربراہ ریاست کا ہوتا ہے، وہ کمانڈر ان چیف ہوتا ہے افواج کا، وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہوتا ہے، اور اس کے نام کے اوپر سارے چھوٹے بڑے جتنے بھی کام ہوتے ہیں اور گورننس ہوتی ہے۔ آپ آرٹیکل 90 نکال کے کانسٹیٹیوشن کا دیکھ لیجئے کہ پرائم منسٹر اور اس کے ساتھ منسٹرز اور منسٹر آف اسٹیٹ، وہ مل کے صدر کی معاونت کرتے ہیں ریاست کو چلانے کے لیے اور پاکستان کی مملکت کو چلانے کے لیے۔ کانسٹیٹیوشن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو صدر کا اختیار ہے، یہ کس طرح سے جاری ہے؟ اب آپ کو میں یہ تیسرے نقطے میں سمجھاتا ہوں۔ اس طرح سے جاری ہے کہ صدر ایک دفعہ اگر منتخب ہو جائے اور اس کو عہدے سے صرف پارلیمنٹ ہٹا سکتی ہے۔ پانچواں نقطہ یہ ہے کہ صدر ایک دفعہ جب منتخب ہو جائے، چوتھا نقطہ میں نے بتا دیا، پانچواں یہ ہے کہ صدر ایک دفعہ جب منتخب ہو جائے تو وہ اس دن تک صدر ہی رہتا ہے، وہ عبوری شبوری کوئی نہیں ہوتا، اور وہ کیئر ٹیکر شیکر نہیں ہوتا، وہ صرف صدر مملکت اور صدر پاکستان، پریزیڈنٹ آف دی نیشن ہوتا ہے اس دن تک، جب تک نئے صدر کا الیکشن نہیں ہوتا۔ اب چھٹا نقطہ، نئے صدر کا الیکشن ہونا بھی صرف کافی نہیں ہے جب تک وہ صدر شیڈیول 3 میں دی ہوئی کانسٹیٹیوشن کے اندر حلف آ کے نہیں اٹھاتا کہ وہ پاکستان کو پروٹیکٹ کرے گا، عوام کو پروٹیکٹ کرے گا، کانسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کرے گا۔ وہ جو اللہ کے سامنے جواب دیں وہ کرے گا۔ اگر وہ اس طرح کے کوئی بھی غلطی کرتا ہے یا اس طرح کے جان کے کسی کے ساتھ وہ فیور کرتا ہے اور ناجائز کچھ کماتا ہے وغیرہ، یہ سارا لکھا ہوا ہے اس کے اندر، بڑا تفصیلی حلف ہے۔
اور لوگ اس حلف کو اسی طرح سمجھتے ہیں جس طرح رشوت کے پیسے کے نوٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ رزق حلال ہے عبادت ہے، اور وہ کرتے کیا ہیں. یہ سمجھتے ہیں بے رحم اور بے حیا لوگ کہ ان کی جواب دہی نہیں ہوگی، لیکن جواب دہی کا دن ایک ادھر بھی آنا ہے اور آگے تو آنا ہی آنا ہے. جو صدر ہے، آخری بات یہ ہے کہ جب تک نیا صدر حلف جس دن تک، مثلا کل اگر نیا صدر بن جائے، وہ تو نہیں بن سکتا اس لیے کہ جب تک اسمبلی کو اجلاس نہیں ہوگی، صدر کا انتخاب نہیں ہوگا، تو وہ جب تک نیا صدر نہیں بن جاتا اس وقت تک بھی وہ صدر رہے گا، اور جب تک نیا صدر حلف نہیں اٹھا لیتا. اس لیے تاریخ الوی ایز پریزیڈنٹ ہی از دی اونلی پرسن از کمپیٹنٹ ٹو گیو. دوسرا یہ کہ پاکستان میں 6 وزرائے اعظم کے اوپن ٹرائل ہوئے. میرے پاکستانیوں، میرا اوپن ٹرائل کیوں نہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو آپ کا کپتان اور عمران خان پوری قوم کے سامنے اور پورے نظام انصاف کے سامنے کر رہا ہے. میں آپ کو ترتیب سے بتاتا ہوں کہ پاکستان کے اندر سب سے پہلے جس وزیر اعظم کو ایک عدالتی طور پہ قتل کرنے کے لیے ٹرائل جس کا کیا گیا، وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے، جن کو عدالت میں مار دیا گیا. نمبر 1. نمبر 2، بھٹو کے بعد جس وزیر اعظم کا ٹرائل ہوتا ہے وہ ٹرائل ہوتا ہے یوسف رضا گیلانی کا، وہ بھی سزا یاب ہوا. تیسرا جس کا ٹرائل ہوتا ہے وہ ہے نواز شریف، وہ بھی سزا یاب ہوا. چوتھا جس کا ٹرائل ہوتا ہے وہ سزا یاب ہونے لگا تھا کہ رجیم چینج میں اس نے چیری بلاسم کے کوئی 6-7 ڈبے خرچ کیے، اور اس کے نتیجے میں وہ مجرم سے محرم بن گیا اور وہ قیدی سے وزیر اعظم بن گیا. اس کے بھی جتنے ٹرائل ہوئے ہیں آپ نے دیکھا اس کو خدکتے ہوئے جاتا ہوا اور پیش ہوتا ہوا، اور ساتھ اس کے پتہ لگتا تھا کہ یہ کوئی پابلو ایسکوبار کی چھوٹی کاپی ہے، منی برانڈ ہے اس کا، جو اچھلتا ہوا جا رہا ہے خاکی کپڑے پہنے اور درمیان میں آگے پیچھے وردیوں والے، اور اتنے بڑے وہ پروٹوکول میں جاتا تھا. تو اس کا بھی ہوا ٹرائل، لیکن وہ ٹرائل بھی ہوا، یہ 5واں وزیر اعظم ہے ان دی لائن، تو وہ ٹرائل جو ہوا وہ بھی ہوا اوپن. اور جو عباسی صاحب کا ٹرائل ہوا وہ بھی پرائم منسٹر رہا ہے، وہ بھی ہوا اوپن. اور راجہ پرویز اشرف کا ہوا وہ بھی ٹرائل ہوا اوپن. اور پھر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا بھی ہوا، وہ ٹرائل بھی ہوا اوپن. یہ 6 نہیں بلکہ 7 وزیر اعظم ہیں، 2 بھٹوز، 2 ہاؤس آف شریف سے، اور 1 جو پرویز اشرف، اور 1 یوسف رضا گیلانی، اور 1 عباسی، شاہد خاقان عباسی. تو یہ 7 جو ہیں ان کے ٹرائل ہوئے ہیں، سب کے سب اوپن. عمران خان کا کیوں نہیں؟ ان میں فرق ہے. فرق یہ ہے کہ یہ جن کے بھی ٹرائل ہوئے سوائے 2 بھٹوز کو چھوڑ کے، وہ کبھی پاپولر نہیں رہے، وہ کبھی لیڈر نہیں رہے، وہ مینجمنٹ کے ذریعے سے لائے گئے تھے. اور جو بی بی تھی اس نے جو اپنے باپ کی پارٹی تھی اس کو خود محنت کر کے بنایا، ورنہ اس کے بھائی بھی پالیٹکس میں تھے، اس کی والدہ بھی پالیٹکس میں تھی، تینوں کے درمیان بڑے اختلافات بھی رہے، اس کے باوجود وہ لیڈ کرتی رہی اپنی سائڈ کی جو پالیٹکس تھی بھٹو کے نام کے اوپر، وہ لیڈ کی انہوں نے. اس کے بعد اب تو کچھ اور ہو گیا وہاں. تو جو اصل ایشو ہے اس کو ذرا آپ غور سے دیکھنے کی کوشش کریں کہ عمران خان کو اوپن ٹرائل اس لیے نہیں ہو رہا، جس دن اوپن ٹرائل ہوگا وہ عمران خان باہر نکلے گا، پوری قوم اس کے لیے پھر اپنی آنکھیں اور دیدہ دل دونوں کو فرش راہ کریں گے، اس لیے کہ وہ مستقبل کا وزیر اعظم ہے. یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ تازہ ترین 5 الیکشن میں پہلے گنوا چکا ہوں جو کہ پاکستان میں 6واں الیکشن ہے. استور، یہ استور کا علاقہ ہے جی بی میں، گلگت بلتستان میں، یہاں ضمنی الیکشن ہوتا ہے. کپتان نے پی ڈی ایم کو ایک بار پھر پھینٹا لگا دی، اسی کے الفاظ ہے پھینٹا، اور وہاں سے ریلو کٹے اس طرح سے بھاگے کہ دم دبا کے بھاگے. اب یہ نہ سوچیے گا وہاں دھاندلی پہ پورا زور لگا، پوری دھاندلی ہوئی، پوری مینجمنٹ ہوئی. ہوا کیا پھر یہ آپ جاننا چاہیں گے؟ ہوا یہ کہ لوگوں نے دھاندلی کرنے والوں کے اندازوں سے زیادہ باہر نکل کے ایسا بلہ چلایا کہ اللہ کا فضل شامل حال آیا اور عمران کامیاب ہو کامران آیا. عمران تھا، عمران ہے، عمران ہی ہوگا. پاکستان پرندہ باد.